ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف نمائش، جسے صرف شہر حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کی مقبولیت مانا جاتا ہے۔ شہریان حیدرآباد جو دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں، خاص کر نمائش کے دنوں میں حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں اور نمائش کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمائش، جسے پہلے مصنوعات ملکی بھی کہا جاتا تھا، جسے 1938 میں آخری نظام نواب میر عثمان علی خان کے ہاتھوں پبلک گارڈن میں 100 اسٹالز کے ساتھ پہلی مرتبہ قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کے بعد ہر سال اسٹالز میں اضافے کی وجہ سے اس نمائش کو نامپلی میں واقع ایگزیبیشن گراؤنڈ منتقل کر دیا گیا۔ اس نمائش کا اہتمام کا مقصد شہریان حیدرآباد کو تفریح کے ساتھ ساتھ خریداری کا موقع فراہم کرنا ہے اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ ریاست کے نونہالوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرنا ہے۔ نمائش سوسائٹی کے ذریعے آج 18 کالجز چلائے جاتے ہیں، خاص کر گرلز کالجز۔ نمائش سوسائٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی گریجویٹس ایسوسی ایشن مل کر یہ کالجز چلاتے ہیں۔ 2021 میں نمائش کا اہتمام کورونا وائرس کے کیسز کی وجہ سے عمل میں نہیں لایا گیا تھا، لیکن اس سال جنوری میں آغاز ہوا۔ پھر ایک مرتبہ کورونا کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ایک ہی دن میں نمائش کو روک دیا گیا، لیکن اب کورونا تھمنے کے بعد نمائش کا آغاز ہوا اور یہ 31 مارچ تک جاری رہے گا اور عوام کا معمول کے مطابق نمائش کو آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نمائش کل بھی آج بھی سے متعلق نمائش سوسائٹی کے سابق وائس پریزیڈنٹ اور ممبر جناب اشفاق حیدر صاحب سے بات کرتے ہیں اور نمائش کل کیا تھی اور آج کیا ہے جانتے ہیں۔ میرا نام اشفاق حیدر ہے، میں یہاں کا فارمر وائس پریزیڈنٹ ہوں، فارمر سیکرٹری بھی ہوں اور لاسٹ 31 سال سے جو ہے اس کا ممبر ہوں سوسائٹی کا، ایگزیبیشن سوسائٹی کا۔ میرے والد بھی سیکرٹری رہ چکے ہیں، وہ بھی ون آف دا فاؤنڈرز ہیں اس کے ایگزیبیشن سوسائٹی کے۔ 1947 سے 48 تک میرے والد جو ہے سیکرٹری رہ چکے ہیں، میں 97 سے 98 تک میں سیکرٹری تھا۔ جی ہاں، تو اور پھر ہمارے 18 انسٹیٹیوشنز ہیں، ایگزیبیشن سوسائٹی اور عثمانیہ گریجویٹس ایسوسی ایشن، یہ دو ادارے مل کے 18 انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ تو اس میں جو ہے کالجز بھی ہیں، اسکولز ہیں، ITI ہے، یہ سارے ہم لوگ چلا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو ہے شروع سے انٹینشن یہ رہا کہ لڑکیوں کے ایجوکیشن کو جو ہے زیادہ ہم لوگ اہمیت دیتے رہے شروع سے۔ سب سے پہلے کملا نہرو پولی ٹیکنک، یہ ایشیا کا سب سے پہلا پولی ٹیکنک ہے جو صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے جس کو قائم کیا گیا تھا 1961 میں۔ اور اس کالج کا فاؤنڈیشن پنڈت جواہر لال نہرو جو پرائم منسٹر تھے، اپنے پہلے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے رکھا تھا اس کا۔ اس کے بعد جب کالج اوپن ہوا تو اندرا گاندھی جی وہ آ کے اس کو انوگریٹ انہوں نے کیا تھا۔ پھر اس کی سلور جوبلی میں راجیو گاندھی صاحب آئے، تو وہ پہلا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف کالجز تو 18 ہیں آج۔ عثمانیہ گریجویٹس ایسوسی ایشن، تو سب سے پہلے عثمانیہ گریجویٹس ایسوسی ایشن چند گریجویٹس مل کے عثمانیہ کے، وہ لوگ یہ ایسوسی ایشن قائم کیے تھے، عثمانیہ گریجویٹس ایسوسی ایشن، اس کو شارٹ میں OGA بولتے ہیں۔ پھر ایگزیبیشن سوسائٹی کو 1938 میں قائم کیے۔ یہ اکنامک کمیٹی ایک تھی جس کو معاشی کمیٹی کہتے تھے اس زمانے میں۔ معاشی کمیٹی جو عثمانیہ گریجویٹس ایسوسی ایشن معاشی کمیٹی قائم کری، اور معاشی کمیٹی جو ہے ایگزیبیشن سوسائٹی، یا اس زمانے میں اس کا نام تھا، نمائش سوسائٹی کا نام تھا نمائش مصنوعات ملکی، یہ نام تھا۔ جی ہاں، یہ مصنوعات ملکی کے مطلب کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، مصنوعات تو جو ہے انڈسٹری کو بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، انڈسٹریل۔ اور ملکی جو ہے یہی تو ملک تھا، نظام کا زمانہ تھا۔ تو نظام کے زمانے میں حیدرآباد اسٹیٹ جو ہے، یا نظام ڈومینین جو کہلاتا تھا، وہ جو ہے وہ خود ایک ملک کہلاتا تھا، اور وہ یہاں کے بادشاہ تھے، نظام میر عثمان علی خان بہادر، HEH the نظام آف حیدرآباد، 7th نظام جو ہے۔ تو ان کی سلور جبلی ہوئی تھی اس زمانے میں اولڈ پبلک گارڈنس میں۔
باغیان میں. اسی سال ہوئی تھی 1938 میں. تو جبلی ہال جو ہے اولڈ پبلک گارڈنس میں جو جبلی ہال ہے اس کا نام جبلی ہال اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ وہیں پر امیر عثمان علی خان بہادر نظام آف حیدرآباد کی سلور جبلی منائی گئی تھی. بہت بڑے خوش ہوئے تھے, بلکہ ہماری جو ہے نمائش کو وزٹ بھی کیے, 5 بار وزٹ کیے تھے امیر عثمان علی خان بہادر. اور ان کا ہاتھ کا لکھا ہمارے پاس وہ بھی ہے جس میں انہوں نے مبارکباد دی تھی معاشی کمیٹی کو کہ اتنی اچھی نمائش جہاں پر اس زمانے میں جو حیدرآباد میں جو ہے جو انڈسٹریز تھے تو وہ سارے اپنے اپنے سٹالز لگائے تھے اور ان کے پروڈکٹس کو بھی وہاں پر ڈسپلے کرنے کا اور بیچنے کا جو ہے موقع ملا تھا. تو ہم کو کافی انکریجمنٹ ملا. پھر جو ہے 4 سال وہاں پر باغیان میں, پرانے باغیان میں ہم لوگ نمائش کنڈکٹ کیے. اتنا اچھا ریسپانس ملا, اتنے لوگ آنے لگے کہ وہ جگہ ناکافی ہوئی ہمارے لیے. تو پھر نظام کے فرمان کے ذریعے سے ہم کو پھر یہ زمین دی گئی. جب سے ہم 1942 سے یہاں پر ہم لوگ جو ہے اس زمین پر ہم اپنی نمائش لگا رہے ہیں ہر سال. یہاں پر تقریباً 1400-1500 سٹالز لگتے ہیں. اب سٹالز جو ہے مختلف سائزز کے ہیں, میں نمبر آف سٹالز کہہ رہا ہوں میں آپ کو. 40 سٹال کا بھی ایک سٹال ہوتا ہے, 20 کے بھی ہیں, 10 کے بھی ہیں, سنگل سٹال بھی ہے. سنگل سٹال ہوتا 10 بائی 12 کا, 10 فیٹ بائی 12 فیٹ کا سنگل سٹال کنسیڈر کرتے ہیں. وہ حساب سے ہم لوگ لگاتے ہیں. اور جو سٹال سے یہ نمائش سے جو ہم کو انکم آتی ہے ہر سال, تو اس کا 85% ہماری جو سیونگس ہے اس کے 85% ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوشنس کو ڈیولپمنٹ کے لیے امداد دیتے ہیں ہم لوگ ہر سال. اور اسی بیسس پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہم کو ایگزمپشن بھی ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے 85% ایجوکیشن کے لیے ہم لوگوں کو خرچ کرنا ہے. تو ایجوکیشن کے لیے جو آپ لوگ خرچ کرتے ہیں کیا اسکالرشپس وغیرہ دیتے ہیں پھر آپ کے انسٹیٹیوشن میں؟ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے وہ جو ہے وہاں پر جو ہے اگر اور جو انفراسٹرکچر ہے یعنی لائبریری جو ہے قائم کرنا ہے, آڈیٹوریم بنانا ہے, اسپورٹس کی فیسلٹیز اور بنانا ہے, اور کلاس رومز کو جو ہے ایڈ کرنا ہے, ہاسٹلس بنانا ہے, وہ اس کے لیے ہم لوگ دیتے ہیں ہر سال. اور اکوپمنٹ کے لیے بھی دیتے, لیب اکوپمنٹ کے لیے بھی ہم لوگ پے کرتے ہیں. پینڈیمک کے جیسے ایگزیبیشن بند تھی تو اس میں کیا پرابلم آیا؟ ایکچولی 2 سال بند نہیں رہی. دیکھیے ایئر 2000 میں ہماری نمائش ہوئی, 2001 میں نہیں ہوئی یہ پینڈیمک کی وجہ سے. 2020 میں ہوئی تھی. معلوم ہے کہ 2019 میں جو ہے یہ ڈیٹیکٹ ہوا. جی جی. تو 2020 میں جب تک یہاں انڈیا میں اتنا پھیلا نہیں تھا تو جنوری اور فیبروری میں ہماری پوری 45 ڈیز نمائش ہوئی. لیکن 2022 میں جنوری میں ہم کو پرمیشن ملا, ہم جو ہے سٹارٹ کیے, انوگریشن بھی ہوا فسٹ جنوری کو. لیکن دوسرے دن ہی ہم کو آرڈر آیا کہ بھئی آپ فی الحال بند کر دیجئے, اور جیسے جو ہے یہ کووڈ کے کیسز جو ہے اگر کچھ کم ہوں گے تو پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے. اب اجازت ملی ہے گورنمنٹ سے, تو جو ہے ہم لوگ اس کو پھر سٹارٹ کیے ہیں, اور اللہ کے فضل سے بہت اچھا ریسپانس ہے. سارے پرانے بھی نئے بھی سارے سٹالز کے لوگ آئے ہیں, باہر کے بھی آئے ہیں. اور جو ہے یہ آکشن جو سٹالز ہیں یعنی فوڈ آئٹمس کے تو ریسپانس بہت اچھا ملا ہے. یہ فوڈ آئٹمس کے ہیں, آئس کریم کے ہیں, چاٹ بھنڈار ہے, نان ویجیٹیرین بھی ہیں, ویجیٹیرین بھی سٹالز ہیں. اور یہ لوگ برسوں سے آ رہے ہیں ہمارے پاس, کئی 30 40 سال سے 50 سال سے ہمارے پاس ریگولر آ رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے سبھی جو ہے اچھا کما کے جاتے ہیں. اور تقریباً یہاں پر 10,000 لوگوں کا جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے ایوری ایئر نمائش کی وجہ سے. اور زیادہ پرانے شہر کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. دیکھیے جو وزٹرز ہیں نئے شہر کے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے بات دیکھیے کہ پرانے شہر کے لوگ, کیونکہ ان کے لیے یہ بہت ہی قریب ہے. وہ شلپا رامم وغیرہ جانا ان کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہے, کافی دور جانا پڑتا ہے ان کے لیے, سواری کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ اور 30 روپے جو ہے بہت ہی
نامنل جو ہے انٹرنس ٹکٹ ہے، اس پہ آتے ہیں، پورے فیملیز آتے ہیں. آج بھی جیسا پہلے زمانے میں ہوتا تھا، پوری فیملیز توشیدان لے کے آتے ہیں، ساتھ میں شطرنجی لے کے آتے ہیں، بیٹھ کے پوری فیملی جو ہے کھاتی ہے لانس میں ہمارے بیٹھ کے. آپ دیکھیے پیچھے کا بھی جو لان ہے، بڑا لان ہے، اس میں بھی سارے جو ہے یہ فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے گانے سنتے بیٹھ کے انجوائے کرتے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایک اولڈ کپل بینچ پہ روز آتے تھے ڈیلی. تو ہم لوگ پوچھے، معلوم کیے بھائی آپ لوگ روز آتے ہیں یہاں بیٹھتے؟ بولے صاحب ہم کو اور کچھ نہیں، صرف ہم پرانے گانے سننے کے لیے آتے ہیں. یہ کپل آ کے بیٹھتا تھا بینچ کے اوپر. تو یہ ماحول ہے یہاں کا، اور ہم لوگ جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کا جو ہے کوئی حادثہ نہ ہو. کے ٹائم میں واچ اینڈ واٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور خود آفس بیررز ہمارے سیکرٹری صاحب رات کے 12-1 بجے تک یہاں بیٹھتے ہیں بیچارے سیفٹی کے لیے سارے. اور پھر سیکیورٹی کے ہم جو ہے سیکیورٹی ایجنسی ہے جو کئی سال سے آ رہی ہے، وہ لوگ گیٹوں پہ بھی وہ لوگ جو ہے پورا چیک کر کے، سیکیورٹی چیک کر کے، اور کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ سارے لوگ ماسک پہن کے آئیں. یہ پوری ہمارے طرف سے کوشش ہے. تو اب جو ہے حالات کافی بہتر ہیں، کافی امپرومنٹ ہے سچویشن میں، اور پبلک بھی آ رہی ہے. ابھی کتنے دن کے لیے ایگزیبیشن کو؟ دیکھیے پرمیشن تو ہم کو 31 مارچ تک ملا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ صاحب کہ اور ہم کو کم سے کم 10 دن کا ایکسٹینشن مل جائے. تو رمضان میں بھی ایگزیبیشن کریں گے؟ رمضان میں تو لوگ اتنی شاپنگ کرتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے. جی ہاں. خود چار مینار کے پاس دیکھیے کیا حالت رہتی ہے. تو رمضان میں ٹائمنگ کو بھی ایکسٹینڈ کریں گے سب، جیسا جی 11 ہاں، بجے؟ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ صاحب ہم کو جو ہے کم سے کم 12 بجے تک اگر رات میں اجازت دے دیے تو لوگوں کے لیے سہولت، تاکہ لوگ روزہ کھول کے جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں یہاں پر. اور زیادہ تو لیڈیز کا ہی زیادہ رہتا ہے یہاں پہ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے رات میں آئیں، اور اگر وہ چاہیں تو یہاں بھی جو ہے تراویح وغیرہ کا جو ہے یہاں بھی جو ہے وہ لوگ چاہیں تو جو ہے پڑھ سکتے ہیں نماز تراویح کی، اگر چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کافی جگہ ہے، اور ہوتا بھی تھا یہاں پر. پہلے مجھے یاد ہے کہ تراویح جس زمانے میں رمضان نمائش کے زمانے میں جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو تراویح کی نماز بھی یہاں پر پڑھتے تھے لوگ. جی ہاں، مغرب کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تراویح کی بھی نماز پڑھتے تھے ہماری نمائش میں سب. تو چلیے انشاءاللہ آئندہ جو ہے امید ہے کہ آئندہ سال پھر ہم 1 جنوری سے نمائش، تو انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم ضرور اس کو قائم رکھیں گے. یہ ہمارا ارادہ ہے. شکریہ سر. بہت شکریہ.